فائنلی وہ لمحہ آنے ہی والا ہے جس کا سب کو تھا بے صبری سے اتنے دنوں سے انتظار۔ ماہنور اور اس کی ماں کی اصلی شکل اب آ جائے گی شاہویر کے سامنے۔ یہاں گھر پہ سب لوگ کفن دفن اور عنبر بیگم کے دفنانے کا انتظام کرنے میں مصروف ہوں گے کہ اتنے میں پیچھے ماہنور کی ماں تو کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ سارے گھر والوں کی الماریوں کی تلاشیاں لے چکی ہے اور جانتی ہے کہ عنبر بیگم کی الماری میں بے شمار سونا پڑا ہے۔ وہ سب کچھ اٹھا کے ایک بیگ میں ڈال لیتی ہے اور اس کے بعد ماہنور کو کہہ دیتی ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاہویر اچانک سے سامنے آ جاتا ہے اور یوں ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کے ان سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ماہنور کی ماں تو پھر سے ایک دفعہ چالاکی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بس ہمارے کپڑے تھے، وہی سمیٹ رہے تھے، ورنہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ لیکن شاہویر اس سے پوچھتا ہے کہ ماہنور تم ایسے مشکل حالات میں مجھے چھوڑ کے جانا چاہ رہی تھی، اور ماہنور کی ماں کی بات پہ بالکل بھی توجہ ہی نہیں دیتا۔ ماہنور جو کہ بالکل گھبرا جاتی ہے اور اس کی شکل پہ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ شاہویر کو کیا جواب دے، لیکن شاہویر اس دفعہ یوں ہی جانے نہیں دے گا، بلکہ وہ ماہنور کی ماں کے ہاتھ سے بیگ چھین کے فوراً سے اس کی تلاشی لینا شروع کر دے گا، اور پھر جب اس کے اندر اسے نظر آئیں گے اپنی ماں کے اور بھابھیوں کے زیورات اور بہت زیادہ ساری نقدی، تو وہ تو بالکل سکتے میں آ جائے گا کہ ابھی تو میں اپنی ماں کے دکھ سے ہی نہیں نکلا تھا اور تم نے اتنا بڑا دھوکہ دے کے مجھے ایک اور غم میں مبتلا کر دیا۔ اسے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آئے گا کہ جس ماہنور کے لیے وہ اتنا زیادہ دیوانہ تھا کہ اس کی ہر غلطی کے اوپر اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنا گھر تک تباہ کر دیا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار دکھاتی رہی کہ اصلیت کچھ اور ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو بھی اگنور کرتا رہا۔ اسی ماہنور نے آج اس کی ماں کی وفات کے دن ہی اسے اتنا بڑا دکھ دینے سے پہلے سوچا تک نہیں۔ وہ اس گھر سے بھاگنے والی تھی یہ سب کچھ لے کے، اور اگر ان لوگوں کے بھاگنے کے بعد گھر میں چوری ہونے کا پتہ چلتا اور پتہ چلتا کہ یہ دونوں غائب ہیں، تب وہ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاتا۔ اب تو شاہویر کی برداشت کی حد ختم ہو جائے گی، اور جس ماہنور کو اس نے ٹوٹ کے چاہا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے پولیس کے ہاتھ گرفتار کروا دے گا۔ لیکن اس صدمے سے واپس باہر شاہویر جلدی نہیں نکل پائے گا۔ ایسے لمحات میں اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آئے گی، جو ہمیشہ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی تھیں اور اسے آج کے دن کے جیسی تکلیف سے ہی بچانا چاہتی تھیں، تبھی اس کی بار بار منتیں کرتی تھی کہ ایمان کے پاس واپس چلے جاؤ۔ وہ تو شاید ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت بہت پہلے ہی جان چکی تھیں، لیکن یہ جانتی تھی کہ شاہویر شدت سے ماہنور سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھیں، اور اس کے سامنے پھر بھی ماہنور کو ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اس گھر میں برداشت کر رہی تھیں۔ یہاں تک کہ جب اس نے جھوٹا مسکیریج کا بہانہ کیا تب بھی اس کی ماں دل سے دکھی ہو گئی تھی کہ شاہویر کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ اس کے شہر سے جانے کے بعد اس کی ماں نے اس کی بیوی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا۔ اب ایسے لمحات میں جب شاہویر کو اپنی ماں شدت سے یاد آئیں گی اور وہ ماہنور کے دیے ہوئے اس دھوکے سے نکل ہی نہیں پائے گا، تو ایمان ہی ہوگی جو اس کا ساتھ دے گی اور اس کو یہ سمجھائے گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ ماہنور جیسی عورتیں بلا وجہ ہی دولت کے پیچھے کسی کا بھی گھر خراب کروا سکتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں۔ شاہویر جو کہ ایمان کی معافی کے لائق تو نہیں ہے، لیکن اب بہت ہی زیادہ دل کے ساتھ ایمان سے معافی مانگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایمان اس کی سچائی دیکھ کے اسے معاف کر بھی دے۔ لیکن جس چیز کا افسوس زندگی بھر رہے گا وہ یہی ہے کہ کاش یہ معافی عنبر بیگم کی زندگی میں مانگ لی جاتی تو ان کو بھی سکون ملتا۔ بہرحال ابھی ان کی روح کو بھی سکون مل رہا ہوگا۔ ادھر آصف صاحب تو جب عنبر بیگم کو دفنانے جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن بھی اب بہت زیادہ باقی نہیں رہے، بلکہ بہت جلد میں عنبر کے پاس ہی چلا جاؤں گا۔ آریان کا تو دل پسیج جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب آپ ہی تو ہمارے سر پہ رہ گئے ہیں ابا، آپ تو ایسی باتیں مت کیجیے، آپ کے سوا ہماری زندگی کا اب مقصد ہی کیا ہے۔
تب جا کے آصف صاحب کو اندازہ ہوگا کہ عنبر بیگم نے جو اتنے عرصے سے کوششیں کی وہ ناکام نہیں گئیں، بلکہ ان کے تینوں بیٹوں کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ساری غلطیوں پہ شرمندہ ہے۔ اور اب جب تینوں بھائی مل کے دوبارہ سے کاروبار بھی کریں گے تو یقیناً آصف صاحب کو ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بازو جو کہ ٹوٹ گئے تھے وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ وہ دل سے عنبر بیگم کے شکر گزار ہوں گے کہ جس کے صبر اور جس کی محبت نے ان بھائیوں کو الگ ہونے سے پہلے ہی دوبارہ سے ملوا دیا۔ یہ عنبر بیگم کی ہی کوششیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ گھر بکھرنے سے بچ گیا، اور یہاں تک کہ فبیہہ جیسی بہو بھی جو شادی کے شروع سے ہی اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور المیر کے ساتھ اپنی الگ زندگی بسانا چاہتی تھی، وہ بھی اب ان سب کے ساتھ اتنی محبت کرنے لگی ہے کہ جیسے ان کی فیملی ممبر ہو۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ فوتگی پہ آئی ہوئی کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگتی ہیں ایک دوسرے سے کہ ایمان اتنی اچھی بیوی ہے، اس نے بچہ بھی دیا لیکن اس کے باوجود شاہویر نے دوسری شادی کر لی اور سوتن لا کے اسی گھر میں رکھ دی۔ ساتھ اس طرح کی باتیں بھی کرتی ہیں کہ مہک کو بچہ نہیں ہو پایا، پر بڑا دل ہے عنبر بیگم کا کہ اس کے باوجود اپنے دوسرے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروائی۔ اب یہاں فبیہہ تو برداشت نہیں کر پاتی، جو کہ ویسے بھی کافی منہ پھٹ ہے، تو وہ ان عورتوں کو صاف جواب دے دیتی ہے کہ یہی مسئلہ ہے آپ چار لوگوں کا کہ جب تک فوتگی کے گھر میں کھانا نہیں کھل جاتا آپ لوگ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایمان اور اس کی ماں تو حیرت سے فبیہہ کو دیکھتے ہیں، جنہیں یہی لگتا رہا ساری زندگی کہ فبیہہ بہت زیادہ سیلفش ہے۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ فبیہہ نے ان کی خاطر سٹینڈ لیا اور عورتوں کا منہ بند کروا دیا۔ اب یقیناً ان تینوں بہوؤں کے دل بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے صاف ہو جائیں گے کہ جتنے عنبر بیگم چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے اور بہویں ہمیشہ صاف دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مزید اپنائیت کے لیے فبیہہ جب اپنے چھوٹے بھائی زین کے لیے پریشان ہوگی کہ امی اس کا بالکل خیال نہیں رکھ پا رہی لیکن اسے پوری توجہ چاہیے ہے، تو مہک خود ہی یہ کہہ دے گی کہ اگر میں اس کا خیال رکھ لوں تو تمہیں کوئی حرج تو نہیں ہوگا، مجھے تو خود بھی چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا بہت پسند ہے، لیکن یہی ڈر لگتا ہے کہ یہاں میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ دل لگ جائے تو تم اسے مجھ سے واپس نہ لے لو۔ تو فبیہہ جس کی ماں جان چکی ہے کہ وہ اب زندگی کے آخری لمحات گزار رہی ہے، وہ یہ بات سن کے مہک سے کہہ دے گی کہ میں لیگلی اپنے بیٹے کو تمہاری اڈاپشن میں دے رہی ہوں تاکہ میں سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو سکوں۔ آریان بھی اس بات کے لیے تو راضی ہو جائے گا کہ زین ایک گھر کا دیکھا ہوا بچہ ہے اور وہ تو آریان کو بھی بہت پیارا لگتا ہے، تو اسے اڈاپٹ کرنے میں آریان کو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایمان کی زندگی میں عنبر کے ہونے سے کتنا سکون تھا، وہ اپنی جاب آسانی سے کر پاتی تھی، لیکن اس کے جانے کے باوجود بھی اس کی پہنچائی ہوئی آسانیاں ایمان تک پہنچتی رہیں گی جن کے لیے وہ عرصے سے کوششیں کر رہی تھیں، بالآخر وہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو یوں یہ تینوں بہویں اپنی ساس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہیں گی۔ عنبر کے اس ڈرامے میں یوں چلے جانے سے افسوس تو بہت ہوا ہے، لیکن شاید اس کی وجہ یہی رہی ہوگی کہ جو ساسیں اپنی بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں ان سب کو یہ سبق مل جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بہویں تک افسردہ ہوں تو اپنی زندگی میں ان کو اتنی آسانیاں دے دیں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد واقعی اچھے الفاظ میں آپ کو یاد رکھیں۔